اثر حسین سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی اللہ اے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے اور بانیان مجلس دی ساری محنت اور کاوش جناب سیدہ دے صدقے خالق قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، پیغمبر اعظم تو بعد اہل بیت دا جڑا مقام پیغمبر دس کے گئے بہت سارے لوگاں نے انہوں قبول نہیں کیتا، جس طرح پیغمبر نو قبول کیتا ہے اس طرح قبول نہیں کیتا۔ یہ وجہ میں نہیں دس سکتا کہ وجہ کی ہے، لیکن جڑا مقام سرکار رسالت مآب نے اہل بیت دا دسیا ہے کہ میرے تو بعد قرآن اور اہل بیت دے ذریعے تانوں ہدایت ملے گی۔ اگر تسی ہدایت تے رہنا چاہتے ہو تو میرے تو بعد قرآن تے اہل بیت نال تمسک رکھنا، قرآن اور اہل بیت نال جڑے رہنے۔ بندے قرآن نال جڑے نے ایک کہہ کہ سانو کتاب کافی، بندیاں اہل بیت نو وہ اہمیت نہیں دیتی، قرآن جنی بھی اہمیت نہیں دیتی، ورنہ پیغمبر اعظم نے قرآن اور اہل بیت نو چھڑے اور علماء اہل سنت علماء شیعہ تمام منابع نال قرآن اور اہل بیت ہی نبی تو بعد ہدایت دا موجب نے۔ جڑا اہل بیت نو بندیاں نے اگنور کیتا ہے، اہل بیت نو چھڑے، چلو وہ الگ کر، جڑا سامنے آ سکتا سی وہ سامنے نہیں آئی گیا، جڑا مقابلہ کر سکتا سی اس مقابلہ بھی کر ہی لیا، جڑا ظلم اہل بیت کر سکتا سی اس اپنے صاحب نے ظلم بھی کر ہی لیا۔ جڑے لوگ بعد چاہے نا جنہوں نے اہل بیت اطہار دا سامنا نہیں ہوا، مثلا امام مہدی علیہ السلام غائب ہو گئے، غیبت کبریٰ چلے گئے، اس تو بعد آل اطہار دے افراد سامنے اس طرح معصوم نہیں آئے امام مہدی علیہ السلام تو بعد۔ پھر جڑے بعد والے بندے نے انہوں نے جنگ دا موقع تو نہیں ملیا، البتہ انہوں دی زبان جو کہہ سکتی ہے انہوں نے جو تحریر کر سکے نے انہوں نے تحریر کیتا ہے اہل بیت کے خلاف۔ جڑے سامنے آ سکے نے وہ سامنے آ کے مقابلہ کرتے رہنے، اور جڑے نہیں سامنے آ سکے اہل بیت اطہار دے موقع نہیں ملیا، انہاں اپنی زباناں تے کلمہ نال کوشش کیتی ہے اہل بیت دی مخالفت دی۔ او دے وچوں ایک مخالفت دا ذکر میں کرنا چاہنا آج دی مجلس۔ یہ گل بڑی توجہ طلب ہے جڑی میں عرض کر رہا ہوں، جڑیاں چیزاں خصوصیت رکھ دیاں سن اہل بیت اطہار نال انکار تے بندے کر نہیں سکے، انہاں پھر یہ کوشش کیتی ہے کہ اپنے کلماں دے ذریعے اور اپنی تقریراں دے ذریعے اس خصوصیت نو عمومیت اچ بدلیا۔ میرا خیال میں گل پہنچا نہیں سکا، دوبارہ عرض کر، جیڑی اہل بیت دی خصوصیات سن انہاں نو بندیاں نے عمومیات اچ لیاون دی کوشش کیتی ہے، یعنی انہاں نو لائٹ کر دیتا ہے کہ زیادہ انہاں دا وزن نہ رہے، گل دا انکار نہیں کر سکے، گل دا انکار نہیں کر سکے، جڑی خصوصیت سی نا انہوں عمومیت چ لیاون دی کوشش کیتی۔ رہن دو بچے نا، بچے ایتھوں اٹھا دیتے میں آن ہی نہ آن دے بیٹھے نے، ٹھیک میں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے میرے محترم سامعین، چونکہ اسی اتوں گزر کے گئے ہیں اس واسطے سیانے بن گئے ہیں، اسی بھی انجے ہی ہوندے سن۔ اللہ پاک تے صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ کہہ دیتا کہ تسی ایڈے سیانے نہ بنو، تسی بھی پہلا اس طرح ہی ہوندے سن۔ اس واسطے اسی تے بڑے اس دور تو گزر کے گئے آئے نا۔ میرے محترم سامعین، جڑیاں اہل بیت نال خصوصیات سن انہاں نو بندیاں نے عمومیات وچ لیاون دی کوشش کیتی ہے۔ اس طرح سمجھو کہ بلا کہ اگر ڈی سی صاحب کسی رشتہ دار دے گھر بیٹھے ہون آ کے مثال دے طور تے
تے بندے سمجھتے ہیں کہ بڑی خصوصیت دا حامل ہے کار جتھے ڈی سی صاحب آ کے بیٹھے بندے سمجھتے ہیں ہن جڑے بندے نو وہ تکلیف ہے نا اس خصوصیت دی انہوں ہن عمومیت وچ کیویں بدلدا ہے وہ میں تانوں مثال عرض کردا وہ آکھے گا کوئی سرکاری دورے تے نہیں سن آئے فاتحہ کھڑا ہے انہیں ہن کیتا کی ہے کیتا اسے وے کہ آئے تے ڈی سی صاحب ہے ہی نہیں انہیں ڈی سی صاحب دی زندگی نو دو حصے تقسیم کر دیتا ہے ایک سرکاری زندگی ایک نجی زندگی وہ سمجھتا ہے کہ سرکاری دورے تے نہیں سن آئے انہاں دی رشتہ داری سے فاتحہ آکھن آئے سن کوئی نہیں کہ سرکاری دورے تے آئے سن یہ مطلب ہے ایک چھوٹی جی مثال تو پتہ لگ گیا کہ انہیں خصوصیت رہن نہیں دیتی انہیں عام گل کر دیتی عمومیت چ لین دا کیڈی وڈی گل کوئی نہیں تسی بس ایس انداز نو ذہن چ رکھنا ہے کیڈی وڈی گل کوئی نہیں ویسے ہی آئے سن کہ فاتحہ آکھن آئے سن یا لنگ دے میں کھلو گئے سن یا وغیرہ وغیرہ انہیں خصوصیت نہیں رہن دیتی عمومیت چ لیندی ہے ایک ہی کہہ کے کہ نجی زندگی ہو رہے تے سرکاری زندگی مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے قرآن تے میرے ہاتھ نے مصطفیٰ دی نجی زندگی ہے ہی کوئی پیغمبر اعظم دی ساری زندگی سرکاری زندگی پیغمبر اعظم دی ساری زندگی سرکاری زندگی ہے نبی بولے نے تے اللہ دی مرضی نال بولے نے نبی ہاتھ اٹھایا تے اللہ دی رضا نال اٹھایا یہی وجہ کہ اللہ نے حضور دی زبان نو وما ینطق عن الہوا کیا تے حضور دے ہاتھ نو ید اللہ کیا حضور دا قول بھی اللہ دا قول ہے حضور دا فعل بھی اللہ نے اپنا فعل قرار دیتا ہے یہ دا مطلب ہے حضور جو زندگی چ کرتے رہنے اس ہر مرحلہ خصوصیت دا حامل ہے عمومیت دا حامل ہے ہی نہیں بہت مہربانی انہاں جناب بندیاں نے حضور دی زندگی نو بن دیتا ہے کہ حضور دی سرکاری تے رسالت والی زندگی ہو سی تے حضور دی جڑی دوجی زندگی سی عمومی ہو سی بالکل بھی ایسا نہیں پیغمبر دی پوری زندگی دی اللہ نے قسم کھا دی ہے پوری زندگی دی جے تے تواڈے نزدیک 40 سال تو بعد نبی بنے نے تے پھر 53 سالاں دی قسم کھانی چاہیے سی 63 سالاں دی قسم کیوں کھانی اللہ فرماتا اللہ عمرو کا شکریہ کہ بلا حبیب مجھے تیری ساری زندگی کی قسم یہ مطلب ہے حضور دی پوری زندگی سرکاری زندگی اگر حضور نے حسنین نو اٹھا کے مونڈے تے مدینے بچ پھرے نے یا عید والے دن سواری بھی میسر ہو سکتی سی تے پھر تو انہوں پتا پیران آپ بچہ چکیا ہوئے تے کئی باری مرید آندے نے مینوں دے دیو شاہ جی مینوں دے دے یار ایتھے پیر اپنا بچہ چوک کے ٹرن تے مرید آندے نے شاہ جی مینوں دیو شاہ جی مینوں دے دے اے پورے مدینے چ محمد دا مرید ہی کوئی نہیں سی جڑا آندا یا رسول اللہ نواسا میری کندھے تے رکھ دیو یہ پیغمبر ایتھے رکھ کے ٹرے نے انہوں بھی لوکاں نے بالکل عمومی درجہ دے دیتا ہے نواسے سن پیار بڑا سی اچھا نواسے سن تے پیار بڑا سی ٹھیک ہے جی دو طرح کا پیار ہو گیا اگر بیٹی دے سامنے اٹھ کے کھڑے ہوئے نے انہوں میں لوکاں سرکاری درجہ نہیں دیتا لوکاں کیا بیٹی سی نا جی بڑی لاڈلی سی بڑی پیاری سی بڑی پیاری سی چلے تھا ہی موقع پیغمبر عادل ہے کہ نہیں بولو جی ہے مہربانی کر اگر بیٹی دے سامنے پیار دی وجہ تو اٹھے سن تو جو آنے چار سن کسے اور دے سامنے کیوں نہیں اٹھے نا سلام ٹھیک ہے نا جنہاں کو انہوں پتا انہوں کو کاموں بھی کر دینا پہلے میرے محترم سامعین یہ مطلب ہے سرکار دی زندگی دے متعلق بندیاں نے کدی عمومیت چھپا دیتا ہے کدی خصوصیت چھپا دیتا ہے اگر کسی صحابی نے جا کے نبی 10 منٹ بیٹھے نے انہوں خصوصیت چھپا دیتا ہے تے جس گھر دے بوئے کے نبی کھلو کے آئے تو پڑھ دینے انہوں عمومیت چھپا دیتا انصاف تے کرنا چاہیے تھا کم از کم میں غدیر قریب ہے وہ دے حوالے نال گل کرنا چاہنا کہ انہاں ہر گل نو نا جی خصوصیت نو عمومیت چھپا دیتا گل کوئی نہیں اچھا مبالغے وچ حضور پورے مدینے چوں 4 شخصیات نو لے کے گئے حسنین نو حضرت سیدہ نو امیر المومنین انہاں پھر عمومیت وچ کیویں پایا اینو حالانکہ بڑی بڑی خصوصیت ہے کہ صدیق بھی مدینے ہون تے صدیقہ بھی مدینے ہی ہون تے بچوں علی نو صدیق بنا کے لے جائے تے زہرہ نو صدیقہ بنا کے لے جائے خصوصیت ہے نا ایک کدی مبالغے دی خصوصیت پوچھنی پوے نا تے انہاں نو پوچھو جنہاں نو صدیق تے صدیقہ من دے صدیق بھی مدینے سن
صدیقہ بھی مدینے سن، انہاں پوری زندگی اعتراض ہی نہیں کیتا کہ سچے تھے اسی بھی ایسا سانو کیوں نہیں کھڑے ہیں، وہ بھی جانتے تھے ہماری صداقت اور ہے، ان کی صداقت اور خصوصیت ہے نا۔ مہربانی انہوں بندیاں مباہلے نوی عمومیت چپائے خصوصیت دی بجائے کی آکھے نے اتھا جی سو دینی سے تے کر دیا نوی کھڑنا سڑے نا۔ تسی میری مثالہ نہیں، میں تقریر دے بیچا بالکل بیچا، میں کوئی ابتدائیہ نہیں بیان کر رہا، میں تقریر کر رہا انہوں ہی عمومیت چپایا نے اے مباہلے نوی اتھا سو دینی سی نا، سو تے گل مقدی سی نا، مباہلہ سو ہے نا یارا، مباہلہ ایک قسم دی قسم ہے کہ نہ تساں بولنا ہے نہ آساں بولنا ہے، دووے پیش ہو جانے اللہ چوٹھے تے لعنت کرے گا۔ تسی اپنے لائے اسی اپنے جی میں بال بچہ لائے کہ مسیطے وڑ جی دینا، نبی بال بچہ لائے کہ مباہلے چوڑ گئے، یارا بال بچہ لائے کے اندر میں بچے لائے کے مسیطے آ جانا، نبی بچے لائے کے تے میدان چاہنے چل انہوں تو عمومیت چپایا ہے کہ اصل جی گل لے سی کہ وہ کردہ نو لے گئے سن، کردہ نو لے گئے سن، چلو ٹھیک ہو گیا قسم واسطے کردہ نو لے گئے سن، یہ عمومیت جی بھی پائیں گا تاں بھی پھاس جائے گا، پھر ماننا نبی دے ہی گھر والے سن جنہوں نو لے گئے۔ مہربانی جی جدو انہاں عمومیت جی بھی پایا نا جی حقیقت دینے نا اس وقت سورج ہے تے دینے، انہوں بندہ شام آکھے انہیں بھی جھوٹے ہو جانا ہے، انہوں بندہ رات آکھے انہیں بھی جھوٹے ہو جانا ہے۔ یہ جڑا حق نا یہ روزے روشن دی طرح آیاں، حق روزے روشن دی طرح ہوتا ہے، ان چٹلایا نہیں جا سکتا۔ اے جڑا غدیر والا معاملہ آ رہا ہے جی پرسوں انشاءاللہ 18 ذی الحج نو 2 دن بعد، وہ بھی بڑی خصوصیت ہے لیکن انہوں بھی عمومیت چ پایا، انہوں بھی عمومیت چ پایا نے۔ وہ کمیں پایا نے وہ آج دی مجلس وچ میں تمہیں دستا کمیں دسیا ہے نے، دسیا طاہر القادری صاحب دی کتاب میرے کو اس ویلے موجود ہے، السیف الجلی علی منکر ولایت علی، وہ فرماندے نے شک کوئی نہیں ساڈیاں کتاباں دا حوالہ ہے کہ جدو اللہ فرمانا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے حبیب آج وہ خاص پیغام پہنچا جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہوا ہے، اگر تو نے وہ کام نہ کیا تو سمجھ لینا کہ آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اور اگلی گل ہے واللہ یعصمک من الناس، یہ پنجابی ترجمہ یہ بنتا ہے تو اعلان کر جیڑی ہوئے گی ویکھی، پنجابی ترجمہ یہ بنتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا، یعنی جیڑی ہوئے گی دیکھی جائے گی، اور اللہ قوم کافرین کو ہدایت نہیں کرتا۔ او فرماتے ہیں جدوں یہ آیت اتری ہے نا اودو نبی نے حضرت علی دا بازو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ اگلی گل فرماتے ہیں جیڑے ویلے حضرت نے آکھیا نا جدا میں مولا او دا علی مولا ہے، سب تو پہلے حضرت عمر بن خطاب اٹھے نے، انہاں اٹھ کے آکھیا مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو۔ ویسے بندہ محلے داری چے بھی آکھ سکدا پائیا جی مبارک جے، لالا جی مبارک جے، تے جے چارے یار برابر سن تے آکھ چھڑ دے یارا مبارک ہی، پائیا جی آکھ چھڑ دے تاں بھی ہو سکتا سی، لیکن حضرت عمر جان دے سانے پائیا صرف محمد ہے اور کسے دا بھائی نہیں۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمانے مبارک ہو ابو طالب، مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے کہ تو آج سے میرا اور ہر مسلمان کا مولا ٹھہرا، میرا اور ہر مسلمان کا مولا ٹھہرا۔ مولا جدو بن گیا تو غدیر تے کافر ہے ہی کوئی نہیں سی، یہ مطلب ہے حضرت عمر نے پوری طرح تو من جائے نا، وہ بھی تینوں منوا کے گئے نے جڑا علی نو مولا نہ منے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو میرا بھی مولا ٹھہرا اور ہر مسلمان کا بھی مولا ٹھہرا۔ وہ فرماتے ہیں اودو پھر آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم، اے لوگو آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مہربانی مکمل کر دیا۔ ویسے خصوصیت بڑی حدیثاں جان دے، حدیثاں بڑیاں جی ہزاراں حدیثاں نے، یہ بھی حدیث ہے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ پہلا لوگ کی سمجھتے سانے من کن تو مولا صرف قوالی، انپڑھ بندے سمجھتے سان من کن تو مولا قوالی، ساڑھے تے کسے اعتبار نہیں سی کرنا۔ او علامہ طارق جمیل صاحب دیوبندی عالم دین نے انہاں فرمایا کہ لوگو یہ حدیث ہے،
لوگو یہ حدیث ہے، شکر ہے انہوں نے آکھے کچھ بندے مننے نے تو انہوں نے بھی ناراض ہو گیا جی بندے بچوں انہوں نے اپنے پہ تو انہوں حدیث کیوں آکھے لو جی میں دی خصوصیت دسن لگا لوکاں انہوں عمومیت چھپایا ہے لیکن میں دی خصوصیت دسن لگا اتحان نال نوجوان بچے کم از کم کوڑ رکھنا ایک نہ ایک گل کوڑ رکھی چنگی ہوندی ہے اور لوڑ پئی نال کٹ لے جے ویسے ہر ویلے تے کرن والی نہیں جڑے بندے ڈیگرے سموسا بوجھے چھپایا ہوتا ہے آخر انہوں پتا ہوتا ہے نا کھول جانا آخر کتے لوڑ پہ ہی جانی اور 2 گھنٹے پہلا جو بندے جیب تھندی کر لیندے نے اسے واسطے کتے کھول گیا تو اچھا ہی میں کھا لوں گا ایک گل جیب چ رکھ لو کتے لوڑ پہ جائے گی جنیاں حدیثاں پیغمبر اعظم دی زبان مقدس جو نکلیاں نہیں من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو یا من کنتو مولا ہو فعلی مولا ہو اے حدیث او حدیث ہے جدے پہلا بھی آئے تھے تے بعد چوی آئے خصوصیت ہے نا پہلے آیت اتری ہے تو پیغمبر نے حدیث فرمائی ہے تو پھر تکمیل دین دی آیت اتری ہے 2 آیتاں دے درمیان جڑی حدیث ہے نا وہ حدیث غدیر خصوصیت ہے کہ نہیں ہے مہربانی پیغمبر دا پہلا حج بھی ہوئی سی تے آخری حج بھی قبلہ ہوئی سی ایک کوئی کیتا اس حج دے متعلق پیغمبر نے بوہ کھڑکا کے نا کلا تے بندیاں نو آکھیا عید کا حج تے جانا جائے میں پیانا مدینے دے بوہے کھڑکا کے پیغمبر نے ایک دروازے جا کے آکھیا پتہ جنا میں عید کا حج تے جا رہا تے اے میری زندگی دا آخری حج ہوئے گا جانا ایویں 1.25 لاکھ بندہ کٹھا نہیں ہویا پیغمبر نے بڑی محنت کر کے بندے کٹھے کیتے نے پیغمبر دی زندگی دا سب تو بڑا اجتماع غدیر دا کوئی نبی تے پیچھے جمعہ بھی انہاں بندیاں دا نہیں ہویا عید دی نماز بھی انہاں بندیاں دی پیغمبر تے پیچھے نہیں ہوئی سب تو بڑا اجتماع حضور دی زندگی دا غدیر ہے جڑا عمومی تو آڈی کیا بات بہت شکریہ سب تو بڑا حضور دی زندگی دا اجتماع یوم غدیر ہے جنہوں بندیاں عمومیت دا درجہ دے دیتا ہے اچھا جی میں ایک نا حدیث پاک پڑھ دینا علامہ طاہر القادری دی کتاب میرے کو موجود ہے اس بیگ چ ایڈی کوئی آ سکتی سی سارا لائبریری تے دے نہیں نہ ہوندا اے دے چ ارشاد فرماندے نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس نے 18 ذوالحج کو روزہ رکھا اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا اور یہ غدیر خم کا دن تھا جس دن حضرت علی کو مولا قرار دیا گیا مولوی اے اللہ ایک دن دے روزے دا ثواب 1800 روزے دا ثواب پہ دیندا ہے خصوصیت ہے کہ عمومی خصوصیت خاص گل ہے مہربانی کرنا خاص گل اچھا ایک اور گل ہے لوکی الحال اتحار دی گل تے ایڈا اثر نہیں لیندے صحابہ دی گل تے بڑا اثر لیندے چلو انج کر لیں حضرت عمر بن خطاب صحابی نے تیرے نزدیک تے انہاں مبارک دیتی حضرت علی نے مبارک دیتی نے اب پرسوں ہونے نا یوم غدیر تے کسے شیعہ نے اچھے کپڑے پا لیا یا کوئی بیسکوٹ چمکیلی پا کے ٹریا یا جوتی نما کھوسا پا کے ٹریا تے وہ بندیاں پھر پراپے کٹا کی کرنا ہے انہاں آکھنا بھی یہ نا خوشی پہ کر دے جے کسی فوتگی دی کسی فوتگی دی خوشی پہ کر دے حضرت علی والا وچ کوئی قصہ کہانی نہیں میں لمبے دلائل نہیں دیندا میں ویڈیو دے سامنے قرآن تے ہاتھ رکھ دینا باوضو اے سید بیٹھے نے اے قرآن تے میرا ہاتھ تھی سانو کسے دی فوتگی نال کوئی غرض نہیں تے کسے دیاں فوتگیاں تے خوشی کرنا اے ساڈی فطرت جی کوئی کمال یار سسی علی امام دے منن والے ہیں کسے تے گھر غمی ہوے تے سانو خوشی کرنی ایہو جیسی ہے ہی نہیں جے تو پوچھے بٹھارا نو تہاڈی عید کا دی ہے تے پھر میں تو بڑا ثبوت نہیں دے سکدا اے جدی وجہ تو حضرت عمر مبارک دتی سی نا اسے وجہ تو ساڈی عید حضرت عمر نے فوتگی دی مبارک دیتی سی فوتگی دی مبارک دیتی لڑے فوتگی بعد چوئیے غدیر پہلے ہوئے ٹھیک ہو گیا لو جناب علی اے دیکھو نا عمومیت ایک گل جڑی اہل حدیثاں لکھی ہے انہاں لکھی ضرور من کن تو مولا لیکن انہاں پھر اس خصوصیت نو عمومیت وچ کیویں پایا یہ دو لفظ تواڈے ذہن چ آ گئے یہ جڑا بندہ نا خصوصیت تو پریشان
انہوں رات نو خصوصیت یاد آ جانا کسے دی، وہ پوری رات سوچتا ہے تے سوندا نہیں، جدوں انہوں عمومیت چ پا لیندا نا ادوں سو جا۔ مثالہ دین تو بغیر میری گل کدی کسے سنی ہی نہیں، کہ مینوں بھی عادت ہو گئی تو بندے نوں سماعت دی بھی عادت ہو گئی ہے، میں پیانا کسے دی خصوصیت ذہن چ آ جائے، ہن وہ بندہ سو نہیں سکدا، سوندا کدوں میں جدوں اس خصوصیت نو آپ ہی عمومیت چ پا لیندا۔ مثلا نویں گڈی تے بندہ جاندا ہوے کلا ڈرائیو کردا بالکل 0 میٹر تے خصوصیت ہے نا، میرا خیال ہے کونی خصوصیت صفی صاحب بھی آ گئے اور کونی خصوصیت تہاڈا خیال نویں گڈی بندہ کڈا کے نکلے، گڈیاں اگے بھی پئیاں پھردیاں نے لیکن جڑی 1 کلومیٹر بھی نہ چلی ہوے اجے خصوصیت ہے۔ ہن جڑے بندے دے ذہن چ دی خصوصیت آ گئی ہے انہوں نیندر نہیں پی آوندی، 12-1 بجے تک وہ جاگتا پیا، اینو کتھوں لب گئی، کتھوں لے گیا، نویں گڈی ہے، پھر وہ نیٹ کھول کے ویندا کنے دی آوندی ہے، سوندا نہیں، خصوصیت دی وجہ تو نہیں سوندا، وہ 2:30 بجے آپ ہی انہوں عمومیت چ پا کے سو جاندا، کسے دی ہونی ہے اینو کون دیندا جی؟ یہ مطلب اس خصوصیت نو آپ ہی تسی یہ لفظ دہراؤ گے تو میں نے پتہ لگے گا نا میری مجلس پہنچ، اس خصوصیت نو اس عمومیت چ پا دیتا۔ صدوی صاحب قصیدہ خود لکھ دے نے خصوصیت ہے کہ خود پڑھ دے، کئی بندے لکھن جوگے ہوندے نے پڑھن جوگے نہیں۔ میں تو پتہ ہے قصیدہ لکھ بیٹھا وہ میں حبیب رضا نوں دیتا، حبیب رضا نے پڑھیا، راتی وہ پنڈ مجلسی تو اتنے میں بیٹھا، وہ بیٹے آ کے ابا جی وہی سنا، وہی شروع کر دیتا، وہ اگوں فرماندے نے انہاں پھر تانوں پتہ ہے قصیدہ دی تمہید بھی بناندے نے تھوڑی، انہاں پھر تمہید یہ بنائی کہ مولوی صاحب مینوں 3 شعبان نوں مبارک دتی، میں مبارک وصول کیتی تے مینوں انہاں آکھیا قصیدہ میں لکھیا تے وہ میں انہاں آکھیا آپ پہلا طرز دسو، میں پھر اتنے بیٹھا سا قریب ہی، میں کیا بچے آلیا میں طرز جو گا ہوندا تے تینوں ہی دیندا، میں تو لکھ چھڑیا تو ہی پڑھنا سی، میں یہ ہوں ایک خصوصیت ہے میرے چو نہیں، اگر میں لکھ لیا تو پڑھن جوگا نہیں، کئی پڑھن جوگے ہیں نہیں لکھن جوگے نہیں، یہ صدفی صاحب ایک خصوصیت ہے کہ لکھ دے بھی آپ نے، یار ایک خصوصیت ہے نا، یہ جدو خصوصیت کسے دوسرے بندے دے ذہن چاہے گی پھر وہ سوچے گا یار سارا دن تے مجلساں تے ہوندے نے لکھ دے کیڑے ویلے، ہن وقت بن گیا نا ایویں ہی۔ جدوں تک صدفی صاحب دی خصوصیت دے ذہن چ رہے گی انشاءاللہ وہ ذاکر سوندا نہیں، وہ سرگی ادوں سوے گا جدوں ذہن چ عمومیت پا لے گا، کسے کو لکھاندے ہون گے انہاں تے ٹائم ہی کوئی نہیں۔ اجے بھی نہیں سمجھ آئی پہ خصوصیت نو عمومیت چ بندے کیویں پاندے نے، میں لفظ مولا دی خصوصیت دسن لگا، یہ تو میں تمہید پہ بنانا آجے میرے عزیزوں انہاں عمومیت چ پایا، چنگا کوٹ ویکھ کے بندے سڑ جاندے نے، یہ کوٹ اس کتھوں لے سرگی تک بندے سوچ دے نے اس خصوصیت دی وجہ تو، وہ یہ تے منہ ہی نہیں کوٹ والا، کئی آندے نے منہ ویکھو، اللہ دے بندہ تیرا ایڈا سونا منہ ہے تینوں نہیں نہ لبا کوٹ، جدا تو نہیں منہ سمجھدا اس پایا نہ کوٹ، اوے بندے تے لوکاں دے کوٹاں تو سڑ جاندے نے تے جنہاں دے کپڑے ہی عرش تو ہوندے ہو، ہائے ہائے مولا تانوں جزا دے، او خصوصیت ہوندی ہے نا کوئی، جیڑا بندہ کسے دے کوٹ نو خصوصیت نو سوچ دے سرگی کر جاندا ہے، اونوں کو 2:30-3 بجے نا بندہ نیٹ تے بھی ویندا ہوے تے تھک جاندا، کئی بندے تھک کے سوندے جونج نہیں سوندے، تھک کے سو گیا تو سو گیا، موبائل تے ڈگ پیا تھا ڈگ، وہ جڑا 2:30-4 بجے خصوصیت تو پریشان ہوتا ہے کسے دے کوڑ تو، وہ سرگی عمومیت پا کے سوندا ہے، لنڈے دا ہونا اینو کتھوں لبنا سی۔ لو جناب اینیاں مثالاں تو بعد ہن میں تانوں دسنا پہ جڑے اہل حدیث دوست نے انہاں نے غدیر لکھی ضرور ہے لیکن عمومیت چ پائی، غدیر لکھی نے بہت شکریہ کہ بلا لیکن عمومیت چ پائی نے۔ دیکھو انہاں دا کام انہاں کرنا ہے، ساڈے والا کام اساں کرنا۔ کتاب دا نام ہے سیرت انسائکلوپیڈیا، وہ 10 جلداں چ موجود ہے، سعودی عرب دا مرکز ہے، دارالسلام ایک ادارہ ہے، انہاں سیرت دی کتاب لکھی ہے، بہت اچھا ورکہ لایا نے، انہاں غدیر دی تصویر بھی دتی،
تصویر بھی دیتی ہے، حدود دربہ سارا دسیا، او دے وچوں میں حوالہ پڑھن لگا۔ شکر ہے ویسے انہاں لکھ چھڑے ہے، تانوں پہ لگدا پہ کھورے ولایت لکھی ہونی ہے، میں شکر پہ کرنا ہو غدیر دا میدان لکھ گئے، اور شکر ہے کسے منے پہ غدیر بھی ہے سی۔ انہاں دی میں تحریر پڑھ دینا، وہ فرماندے نے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں، تانوں کی پتہ حافظ ابن کثیر کون؟ ہن کسی اہل حدیث دے سامنے کدی حافظ ابن کثیر دی گل شروع کرو نا، جے اٹھ کے نہ کھلو گیا تو مینوں فون کرے، تانوں کی پتہ؟ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، اہل حدیثاں دے امام نے، وہ فرماندے نے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں، میرا خیال انہاں واسطے اتھارٹی ہے، انہاں واسطے اتھارٹی ہے حافظ ابن کثیر۔ وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان حجت الوداع سے واپسی پر جوفا کے قریب ایک مقام ہے جسے غدیر کہتے ہیں۔ دیکھو بابا جی، تواڈے واسطے شیعہ واسطے بالکل عمومی گلاں نے، خصوصیت وچ کی ہو میں دس، یہ جڑے منگن والے ہوندے نے کھلوتے ہوندے نے، تانوں پتہ منگن والے جتنے سڑک خراب ہوندی ہے اتنے کھلوتے ہوندے نے تے دعا کردے نے کدی نہ بنے، یہ سڑک ٹھیک نہ ہو گئی، بن گئی تے کھلونا ہی کسے نے، بریک تے لگدی ہے نا خراب سڑک تے، وہ جڑے بندے آندے نے سڑک نہیں بنتی، سڑک نہیں بنتی، دعاواں مسیتیں بھی کیتیاں نہیں بنتی، تے جڑے وہ معذور دعاواں پہ کردے نہ بنے انہاں دی کہہ نہیں سنی، انہاں نوں پتہ لگ گیا ہوندا روز لنگن والے دے متعلق پہ آ روپیہ دیندا تے آ، وہ جڑا نہیں نہ دیندا او دل جاندا ہی نہیں، اور روز لنگدا نوں پتہ ہوندا ہی نہیں دیندا، جدن او 10 روپیے دے چھڑے نا او جنہیں کدی نہ دیتے ہو، او سارے دوجے نوں وہاندا پھردا اے بھی دے گیا جے، اے بھی لکھ گیا جے، تواڈے سنن تے صدقے آویں، او یار کمال ہو، میں شکر پہ کرنا بھئی مکے دے اہل حدیث بھی لکھ گئے الحمدللہ۔ وہ فرماتے ہیں حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جوفا کے قریب مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جسے مقام خم غدیر خم کہتے ہیں، اس پر حضور پہنچے تو حضور نے تمام حاجیوں سے خطاب فرمایا، تمام حاجیوں سے خطاب فرمایا۔ یہ جڑا خطاب ہے یہ دے وچ ہی ولایت ہے، یہ دے وچ ہی امامت ہے، یہ دے وچ ہی خلافت ہے۔ یار شیعہ تے بولو نا، شیعہ بیٹھا جڑا من کنتم مولا نا جی، اس مولا دے وچ ہی خلافت ہے، اس مولا ساڈے نزدیک اس مولا دے وچ ہی امامت ہے، اس مولا دے وچ ہی ولایت ہے۔ ویسے ولی دا مادہ ہے، مولا دی لفظ عربی ڈکشنری چوں میم دی پٹی چوں نہیں ملتی، مولا پڑھنا ہوئے تو میم چوں نہیں ملے گا، واو چوں ملے گا، کیونکہ دا مادہ ولی ہے، جڑا ولی نہ ہوئے وہ مولا نہیں۔ سبحان، بہت شکریہ قبلہ، میرا پیغام پہنچ گیا۔ وہ فرماتے نے وہاں پہنچ کر حضور نے ایک خطاب کیا۔ ہن ساڈا خیال سی کہ جے تو ہاں شروع کر دیتی ہے غدیر والی گل تے لکھ چھڑو کہ ولایت دا اعلان کیتا، انہاں ولایت نہیں لکھی تے پریشانی دی گل نہیں، یہو جہا بندہ جنہیں بھی دے جانا میرے خیال دے تے شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکر ہے کچھ نہ کچھ، بہت شکریہ جناب۔ انہاں صدی صاحب نہیں لکھیا کہ ولایت دا اعلان ہویا، انہاں جو لکھیا میں او دے تے راضی ہاں، تہاڈا مینوں پتہ کوئی نہیں۔ فرماتے نے وہاں پہنچ کر رسول خدا نے جو صحابہ میں خطاب فرمایا اس میں فضیلت علی کو بیان کیا، صدقہ جامع اس میں حضرت علی کی فضیلت کو بیان کیا، 4 چیزیں لکھی ہیں۔ فرماتے نے حضور نے حضرت علی کی امانت و دیانت کا ذکر کیا کہ علی امین ہونے میں اور دیانتدار ہونے میں افضل ہے۔ پھر فرماتے نے پھر حضور نے اس کے بعد حضرت علی کے عدل و انصاف کا تذکرہ کیا کہ علی عادل ہے، علی انصاف کرنے والا ہے، یہ کبھی بھی بے انصافی نہیں کرتا اور بغیر عدل کے کوئی کام نہیں کرتا۔ اور تیسرے فرماتے نے اس کے آخر میں حضرت علی سے اپنی جو قربت تھی نا، قریبی تعلق، اس کا بھی ذکر کیا۔ جیڑا ایڈی گرمی چ سو گیا نا او دے لو سارے گریڈ اڈ جان، سبحان عزیزاں نے گرامی قدر، میں چھڈ لگا، میرا پیغام پہنچ گیا۔ وہ
وہ فرماتے نے خصوصیت سے حضرت علی کی فضیلت کا ذکر کیا، فضیلت کا ذکر کیا، اور پھر اسی کے بعد ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، لوگوں جس کا میں مولا ہوں فعلی، یہ جڑا فعلی تو ہاں نہیں سنے تو سا سنے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ایچھے کی یہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، فہذا بچ آوے او دے پہلا میں فے لگ دیئے، فعلی ناوے اے دے پچھے پہلا فے لگ دیئے، فے دا معنی فوریت ہے، اسی کو بلا فصل کہتے ہیں۔ صدقہ جاواں جویں میں فوراً بعد توڑا مولا علی، یہ دا مطلب ہے اہل سنت دے نزدیک ہوئی، اہل حدیث دے نزدیک ہوئی، مولا تے ثابت ہو گیا۔ ہن مولا ثابت کرن تو بعد قصیدے نو جویں عمومیت وچ پایا جاندا ہے، جویں بندیاں نو عمومیت وچ پایا جاندا ہے، ہن اہل حدیث دوستاں نے عمومیت وچ پایا ہے تے او تساں اج سن لینا ہے، اے نہیں اج دی بات سی۔ انہاں کی فرمایا، انہاں کہا کہ جنہ شیعہ روڑا پایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا یا من کنت مولا ہو فعلی مولا دا ایک کوئی ایڈی وڈی گل نہیں، تو ساں سوال لینا نا اس گل کوئی ایڈی وڈی تو ساں پریشان نہیں ہونا، ہن عمومیت چ کیویں پاندے نے تو ہاں وہ سوال لینا ہے۔ جویں میں آکھاں کہ شاہ علی فوج بھی رہنے جے بندہ پھر نہ اثر لے تو میں آکھاں سید بھی نہیں، پھر جے اثر نہ لے تو میں آکھاں میرے سید اور صرف فوج نہیں میجر رہ چکے نے، پھر آکھاں اس تو بعد بھی فوج انہوں کو بلا لیں دیئے کئی باری، کوئی تے خصوصیت اثر کر دی ہوگی تے تیرے کرے تے اخیر کی آکھے آیا گجرات دے نے پتہ نہیں، ہنو عمومیت پاندہ پیا ہے، گجرات تے اور بھی بندے رہندے نے، سارے سید تے نہیں، کمال ہے یار، سارے میجر تے نہیں نا، سارے دا فوج نہ تے خصوصیت نو جیڑا بندہ عمومیت وچ پاندا نا سواد ہودا میں بڑا لینا جو کردا کی پریشان ہوندا نا، پریشان دا وجہ سواد لینا تے نہیں نا چاہیے، تے جڑا علی دی مخالف پریشان ہوے نا او دا سواد لینا چاہیے۔ ہن مولا علی دے مولا ہون دی خصوصیت نو کادے چ پان لگے نے، مہربانی جناب شکر ہے جی تہاڈی زبان مقدس تے بھی یہ لفظ آیا تے خصوصیت نو کتھے پان لگے نے، عمومیت، مہربانی۔ میں ذاکر ہاں، میرے واسطے اعزاز ہے، پہلا میں ٹیچر بھی سا، وہ بڑا اعزاز نہیں سی، ذاکر ہونا امام حسین علیہ السلام دا مولا علی دا اے بڑا اعزاز ہے، جتھے میری خصوصیت بنی ہوئے تے بندے آندے ہون پہ بلے بلے جی ذاکری کردہ پر کمال خطیب، دو باری بندہ آکھے نا خطیب ہے ذاکر، جڑا عمومیت سے بانا چاہتا ہو گیا ماسٹر سی ہوتے۔ یہ دا مطلب ہے کہ میری ماضی جڑا میرے کو عہدہ سی ایس عہدے تو کمزور سی، ماضی جڑا عہدہ ایس عہدے تو کمزور سی، اتھوں ہو سکتا میں گھبرا جاؤں، آج جڑے ماضی دے عہدے کمزور تے رہ چکے ہونا انہاں نوں ڈر ہوندا علی تے ویلا ہی نہیں آیا۔ کمال ہے یار، حیدر کرار دی پرورش ہی رسول خدا دی گود وچ ہوئی، جتھوں پھولے گا علی علی نظر آئے گا، علی ہے نہیں خصوصیت تو عمومیت چ کیویں پایا، وہ فرماندے نے ایڈی بڑی گل کوئی نہیں سی، اصل گل یہ سی، یہ تانوں پتہ پاکستان چ بھی ایسا ہی ہے، ایتھے ہر بندے کول اصل گل ہے، ایکسین وابڈا دا آ کے دسے نا کہ کل لائٹ تواڈے کول نہیں سی، اصل گل ایسی ایکسین وابڈا آکھے بھی اصل گل ایسی، وہ اٹھ کے جائے تے محلے دا بندہ سگڑ لا کے آندا ہے اینوں کہتا پتہ ہے اصل گل تانوں میں بتا، ایتھے اصل گل ہے ہر بندے کو، انہاں نے اصل گل دسی اپنے صاحب نال کہ من کن تو مولا نبی نے کیوں آکھے، اور سواد تساں لینا ہے، ہن دیکھو نا جڑا حضرت علی دی فضیلت دا انکار پہ کردا ہے وہ ان خصوصیت نو عمومیت چ لیاوندا کیوں، وہ فرماتے ہیں کہ دراصل جدو نبی مدینے ٹرے نہ مکے دی جانب حج واسطے، حضرت علی مدینے نہیں سن، یہ گل سچی، حضرت علی نو حضور نے یمن بھیجیا سی جہاد تے 300 بندے دی نال بھیج کے تے مولا نے بھیجیا سی تے مولا فرمایا سی کہ ادھروں میں مکے پہنچاں گا تے یمن اللہ حضرت علی نو فرمایا تسی مکے پہنچ جائے، ادھروں مولا مصطفیٰ جا رہے سن مکے، ادھروں یمن چو حضرت علی آ رہے سن مکے،
پہلا اور آخری حج سی، شامل تے حضرت علی بھی ضرور ہونا سی۔ اے واحد اجتماع ہے جدے وچ جنیاں زندہ سن نبی دیاں بیویاں وہ بھی موجود سن، اے دے بی بی زہرا بھی موجود سن، اے دے وچ حسنین بھی موجود سن۔ بڑا بڑا اجتماع جی، آل اطہار دا، صحابہ کرام دا گدی۔ حضرت علی ادھروں پہ آتے سن، ہن عمومیت چ پان لگے نے، کدی یہ لفظ دو ذہن چ رہت، میری تقریر مکمل ہو گئی۔ وہ فرماندے نے کہ حضرت علی علیہ السلام پہ آتے سن، وہ جنگ فتح ہو گئی، فتح ہو کے جہاد ہو گیا، جہاد ہونے تو بعد تمہیں پتہ ہے مال غنیمت مل گیا، مال غنیمت تو بعد پھر بندے جاندے خالی جاندے سن، اس دور چ آندے پھر ذرا وزنی ہوندے سن، وہ پھر سفر جاندے تیز ہوندا سی۔ تانوں سمجھ ادو آنی ہے جدوں تسی کھاریاں تو جاؤ نہ کدی جیل تک، یا ادھروں ادھر آؤ تے دو ٹرک لدے کٹھے ٹردے ہون نال نال، اور راہ نہیں دے سکتے کسے نو، کیونکہ کسے کو اگے لنگیا ہی نہیں جاندی، اور دو ہی لدے ہوندے نے، لدے ہولی ٹردے نے۔ سبحان اللہ۔ اور مال غنیمت بندیاں کول سی، مٹھا مٹھا قافلہ اتھوں ٹر پیا۔ حضرت علی نے کافرے کو کھلار کے آکھیا تقسیم کر دیتا، میرے مولا نے تقسیم انج کی تھی کہ پنجواں حصہ خمس کٹ کے نہ رسول اللہ دا وکھرے اونٹاں تے لد دیتا حضرت علی نے، تے باقی 4 حصے فوج وچ مال غنیمت دے طور تے تقسیم کر دیتا۔ تے حضرت علی فرمایا لو جی تقسیم ہو گئی ہے، تسی ہن آ جائے تے میں چلنا۔ انہاں کہ تو جلدی کی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ابو رافع ایک صحابی سن، انہاں نو میں نائب مقرر کرنا اپنا، تسی انہاں دی مائیت وچ مکے پہنچو، سرکار مکے پہنچن والے نے، تے میرا دل کردا ہے مصطفیٰ ہوندا ہوے تے استقبال مرتضیٰ کرے۔ مولا اتھوں ذرا جلدی آ گیا تے وہ سرکار دا استقبال کیتا، استقبال کرن تو بعد حضرت نے فرمایا کہ وہ مجاہد فرمایا سرکار آوندے نے تے تسی، فرمایا میں تہاڈے پروٹوکول واسطے آیا، میں تہاڈے پروٹوکول واسطے آیا، تانوں یعنی گویا خوش آمدید کہنے واسطے آیا، تے میں چلا واپس، اونے نیڑے ہی ہون گے۔ حضرت علی آ کے استقبال کر کے جدو واپس گئے ہیں، وہ جاندے حضرت علی علیہ السلام پھر جا کے اپنے کافر نے ملے، انہاں کہ آجو بھئی آجو، جہاں ویکھیا کل فوج نے کپڑے بدلے، چادراں بڑیاں بڑیاں قیمتی مونڈیاں تے رکھیاں، تے بندے خراما خراما پٹور دے، کوئی تو کپڑے ساری فوج دے تبدیل ویکھے نا، تے نویں بالکل تے چادراں نویاں۔ حضرت نے فرمایا کپڑے کیڑے ویلے بدل لینے سارے؟ انہاں کہ جی رستے چ میں دل کیتا سی تے بدل لینے۔ اے مجمع پاویں کڈا خاموش ہے تے گرمی ہے، انشاءاللہ ایمان دی سردی دا جم پاوے گا، سردی ٹھنڈ اندر پہ جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میں مال ونڈ کے گیا سا او دے وچ تے چادرہ ہے کوئی نہیں، جیڑا میں مال ونڈ کے گیا آڑیاں تساں چادراں تو تے پنج لئیاں نے تے ٹور نہ بٹور دے تے وچ ہے ہی نہیں سن۔ ہن میرا یہ تقریر دا او جملہ ہے جنوں تسی ٹاپ دا جملہ آندے ہو نا جی، اس طرح سمجھ لو میرے مولا علی فرماندے نے او کتے خمس تے نہیں کھا گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو رافع نے فرمایا یا علی میں ڈکدا رہا انہاں نے، او جڑا نبی والے اونٹ سن خمس دے تسی وکھرے کر گئے، اے سارے ہوئی جی اسے ساری فوج نے کپڑے ونڈ لینے، آندے سن دوں جہاناں دے سردار نے، انہاں نوں کیڑی لوڑ ہے۔ میں بغیر پوچھن تو میجر صاحب دی جُتی پا جاں تے آکھاں او تانوں کی فرق پیا پیندا؟ او جدوں مولا علی آکھے کتے خمس دا نہیں ونڈ لیا؟ ابو رافع کہنے لگے جی وہی ونڈیا، میں ڈکدا رہا تے آندے سن نبی پاک تے شہنشاہ لولاک سخی نے، سخی نے سخیاں دا میں تنہیں ایک گل دساں، اے دا مطلب ہے بڑے چر دے لوکاں دے ذہن وچ گل ہے کہ نبیاں دا مال جڑا مرضی ہے کھا جائے۔ تواڈے یار کیا بات ہے، واہ واہ کہن دے کیا بات، اے دا مطلب ہے گل اج دی نہیں، گل بڑی پرانی ہے۔ انہاں کہ نبی دا مال ہے، اسی امت ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا میں علی ہو کے حکم پہ دینا، لاؤ چادرہ بدلو کپڑے، واپس ہونا اونٹاں تے خمس دا مال لگ دو۔ انہاں کہ یا علی نبی پاک دا مال ہے تے نبی پاک کو جا کے پوچھ لینے ہو، جے وہ آکھن کے تے لا دیاں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہیں اتارو، نبی ایک کو بھی اشارہ دے دے تو دے دے یہ مال محمد کا ہے، کسی اور کو دے دوں تو علی کی عدالت میں فرق ہے۔
میری عدالت تے انگلی اٹھان دا موقع نہ دیو کسے آباد رہو جی اے مال مصطفیٰ دا مصطفیٰ تک پہنچانے نبی تو انہوں دیں گے تو لے جاؤ نبی کہڑا کار رکھنا انہوں بھی تو ونڈنا ہی ہے آپ ونڈن وہ آندے نے اب کہوں گل دسن گے من کون تو مولا وہ فرماندے نے جنہ بندیاں دے کپڑے لوائے نا حضرت علی نے بدلوائے جنے تے چادرہ لوا لئیاں نبی پاک دا عمال سے انہاں آ کے پیغمبر اعظم نے شکایت کی تھی کہ اس تو آٹے پرہا نے ساڑھے مونڈیاں تو چادرہ اتروا کے ٹھپوا کے رکھیں کپڑے ایسا بدلے سانتے ہیں شکایت کی تھی جملہ سننا میں اجازت لے لوں حضرت علی علیہ السلام نے بلا کے حضرت رسول خدا نے فرمایا ہدایت کسے آپ ہی لانی یا علی یہ بندے مسلمان ہو کے تیری شکایت کر رہے ہیں کمال ہے بھائی کمال ہے اہل کھاریاں اور گردنواد شریفوں میں سلام پیش کرنا فرماتے ہیں یا علی یہ بندے مسلمان ہو کے تیری شکایت کر رہے ہیں اور لوگوں سوچ کے قبر میں جانا جو مصطفیٰ علی کی شکایت نہیں سنتا وہ علی سے جنگ برداشت کیسے کرے مسلمان نہیں ہوئے تو شکایت علی دی کرے ذرا بیان کرو فرمایا یا رسول اللہ انہوں پوچھو کہ میں مال ونڈ کے نہیں سایا میں مال ونڈ کے ایسا اے میری تقسیم تے راضی نہیں رہے اے میری آئے ہائے تقسیم تے راضی نہیں رہے میری تقسیم تے میرا خیال ہے تائیں رسول نے فرمایا سی اے مال کی تقسیم پر علی کے عدل پہ شک کرنے والوں یا علی ان تقسیم النار والجنہ تو جنت بھی کسی کو دے دو تو وہ بھی ٹھیک ہے تو کسی کے تقسیم میں جہنم رکھ دے تو بھی ٹھیک علی وہ عادل ہے جو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والے وہ پھر عمومیت اس کے پایا وہ فرماندہ نے بس اینی کو گل سی صحابہ نے شکایت کی تھی کہ اس شکایت دے ازالے واسطے نبی نے فرمایا من کن تو مولا تو آڈی کیا بات ہے تساں بڑا اچھا سنیا ساری تقریر اے عمومیت اس پایا نے کہ صرف ہن میرا منہ تساں بیٹھنا ہے ہن منہ دا بھی تعلق تقریر نہ ہے اینی کو گل سی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی تھی نبی پاک نے شکایت کو دور کرنے واسطے فرمایا نہیں من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے اٹھو چلی سبحان تو اڈے نعرے تو صدقے اگلی گل بڑی باریک لکھی فرماتے ہیں یہ اکثر پہلے بھی ہوا کرتا تھا یہ پہلے بھی ہوا کرتا تھا کہ جب کسی صحابی کو کسی صحابی سے شکایت ہوتی تھی تو اسی طرح نبی اس کا ازالہ کرتا اسی طرح ہون میں گل کرنے لگا بتھیری میں انہوں نے سنا لی وہ فرماتے ہیں جب کسی صحابی سے شکایت ہوتی تھی تو اسی طرح حضور اس کا ازالہ کرتے تھے میرا دل کرتا ہے کھاریاں دے گے سے بازار جتے مجلس ہو رہی ہے کی نہ ہے کباڑی بازار تو لے کے تے کباڑی بندیاں تک بوے اگے قرآن لے جاؤ تے ایک واری قرآن تے ہاتھ رکھوا کے پوچھا ایک واری سوچ کے دسو تم نے کس طرح کہہ دیا کہ اس طرح کئی مرتبہ ہوتا تھا جب شکایت ہوتی تھی تو اسی طرح نبی شکایت کو دور کرتے تھے وہ اسی طرح کا ایک واقعہ دکھا نبی نے صحابی سے شکایت کو دور کرنے کے لیے کسی صحابی کو مولا کہا ہو واہ تیرے عمومیت رپان تو صدقے انہا وڈا اجتماع نبی کیتا ہوئے ایڈا وڈا اجتماع کیتا ہوئے تو پھر گالا عمومی ہے جے کدھر شکایت دور کرنے واسطے ممبر بنوایا ہوئے تے گالا عمومی ہے تے جے ایمی دووے ہاتھ بلند کر کے 3.5 گھنٹے دا خطبہ دیتا ہوئے پھر تے گالا عمومی ہے اے عمومی ہے نبی فرمایا اليوم یائس الذین کفروا من دینکم محمد آج تیرے دین سے کافر مایوس ہو گئے اگر یہ ہر طریقے سے ہر روز ہوا کرتا تھا
تو اور کسی صحابی کی شکایت دور کرنے پر دین مکمل کیوں نہیں ہوا؟ اللہ راضی کیوں نہیں ہوا؟ نعمتیں مکمل کیوں نہیں ہوئی؟ اور کافر مایوس کیوں نہیں ہوا؟ جس عمل سے کفر کو مایوسی مل جائے وہ عمومی نہیں، وہ خصوصی ہے۔ نبی مکے تو مدینے آئے تے کافر مایوس نہ ہویا، بدر 70 بندے انہوں نے مر گیا تے کافر مایوس نہ ہویا، احد ذوالفقار چمکی تے کافر مایوس نہ ہویا، حنین چو بندے دوڑے تے کافر مایوس نہ ہویا، خیبر فتح ہویا تے یہودی مایوس نہ ہویا۔ حد ہو گئی، مایوس کافر ادھر ہوئے نے جدن علی نو مولا آکھیا نے، من اس مولا وچی کفر دی مایوسی۔ کمال ہے یار، نبی کہہ رہے ہیں میرے بعد علی مولا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آج کافر مایوس ہو گیا، کہ جتنے اللہ پہ آندہ ہے آج کافر مایوس ہوئے، اتنے تو کافر ہی کوئی نہیں سی۔ اور یار گھومے کا دین کافر ہے ہی کوئی نہیں سی۔ یہ مطلب ہے سارا دین بھی بندہ قبول کر جائے، جو مولا سے مایوس ہو جائے وہ کافر ہوتا۔ میں اینو عمومیت نو خصوصیت وچ پانا چاہتا۔ علامہ میرے نال بھی بندے آ سکتے ہیں، اے جڑے سٹیج سیکرٹری ہوندے نا، اے بڑے چکو ہوندے نے، چکو۔ اے بندے نو اوتھے پپڑا چھڑدے نے جتھے گھر دے بھی نہیں مندے۔ زبدہ تو صالح سردار و ذاکر ساڑھے نالے علامہ حجت الاسلام والمسلم۔ اے میرے نال علامہ لگے او دی اہمیت ہو رہی، علامہ ہلی نال علامہ لگے۔ صدقہ جاواں، بہت شکریہ کہ ساتھ توڑی مہربانی۔ ساڑھے نال بھی علامہ لگتا ہے، جدو میرے نال علامہ لگے گا نا او دو اہمیت ہو رہو بھئی، تے جدو علامہ ہلی نال لگے تے جو علامہ اقبال نال لگے ہو رہے نا۔ یہ لفظ ہے، یہ مطلب ہے لفظ اپنی اہمیت کسی کے ساتھ لگ کے کرتا ہے۔ استاد لفظ سنیا جی، استاد کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں کہ پڑھے لکھے؟ میں تو انپڑھ استاد بخا دینا، آڑے پڑھوانی سکھا دینے، وہ استاد نہیں ہوتے۔ چل بھائی پہلوان بھی یہ ہوندے نے، ایم اے ہوندے نے، اور پہلوان استاد ہوندا ہے، سردائی کوٹ کے پیاندا تے ول سکھاندا ہے، استاد نہیں۔ باجیاں وچ استاد کوئی نہیں ہے نا۔ یہ مطلب ہے استاد دا لفظ ایک کے کدی کسے نال لگ جاندا ہے۔ جدوں استاد پہلوان نال لگدا ہے ادوں دی اہمیت ہو رہے، جدوں پروفیسر نال لگے ہو رہے، کلاٹ ماسٹر نہ لگے ماسٹر تے ہو رہے، تے جنہیں ماسٹر 2 باری کیتا ہے یار ایم اے او ہو رہے۔ خدا دی قسم ہے لفظ علامہ کدی ساڈے جیسا نال بندے لا چھڑ دینے، کدی بڑیاں نال لا چھڑ دینے۔ ڈاکٹر گلی چ بھی ہوندا ہے، وہ ڈاکٹر ہی ہوندا جی، جنوں جنرل ہسپتال جو جواب ہو جاؤ گلی والا آندا ایتھے لے آو، اینوں کتھے لے گیا سو؟ ہے جو بھی ڈاکٹر ہی نا۔ معافی دیا جیل میں دکان ہے میجر فروٹ چاٹ ہے نا، میجر دی ادھر میں تو میجر ہی لگا ہے نا۔ چلو یہ مطلب ہے لفظ اپنی اہمیت شخصیت دی وجہ تو رکھ دینا کہ لفظ لگا کدے نال، بڑے جے لفظ بڑے جے بندیاں نال لگ گئے۔ قرآن میرے سر تے مولا یا اللہ نال لگا، یا محمد نال لگا، یا علی نال۔ اے مولا دا اعلان بڑی خوشی دی گل ہے۔ ویسے اس اعلان تو بعد اس عہدے دی وجہ تو جڑیاں مصیبتاں اولاد علی تے آئیاں نے، بندیاں نے عمومیت چی بڑا پایا لیکن اندروں خصوصی سمجھے۔
مولا ذمہ دار نو آندے نے، ولی ذمہ دار نو آندے نے۔ حضرت علی دے نام کوئی دکانہ نہیں سن لگ گئیاں، کوئی جائیداد تے سونا نہیں سی لگ گیا غدیر وچ، دین دی ذمہ داری لے کے علی نکلے تو فرمایا سنے یا رسول اللہ جدی ذمہ داری تو بعد توحید تے رسالت مطمئن ہو جائے انہوں ولایت علی آئی۔ توحید بھی مطمئن ہو گئی، نبوت بھی مطمئن ہو گئی، نہ کسی نبی دی لوڑ ہے، نہ کسی ولی دی ہور دی لوڑ ہے، اور نہ کسی ہور ہادی دی لوڑ ہے۔ علی تے اولاد علی اے دین دی مدد کرنگے، دین دی نصرت کرنگے۔ 21 رمضان نو تھی نے پیو نو روندیاں ویکھیا تے متھے تے بوسا دے کے فرماندی ہے بابا موت تو تسی نہیں ڈردے تھے، تواڈیاں اکھاں چ آنسو میں ویکھ رہی ہیں۔ فرمایا بیٹا ذمہ داری تو میرا رون آیا ہے، ذمہ داری تو میں دین دی ذمہ داری قبول کیتی، دین دی نصرت دا اعلان کیتا۔ میری دشمنی یہودیاں بچے یہودی آ کے نہیں ماریا، میری دشمنی کافراں چے کافر آ کے نہیں ماریا، میری دشمنی مشرکاں چے مشرکاں چو کسے آ کے نہیں ماریا۔ ایک مسلمانی دا دعویٰ کرنے والے بندے نے مسجد چاہ کے نہ مسجد دا حیا کیتا ہے، نہ سجدے دا کیتا ہے، نہ مسجود دا کیتا ہے، نہ مسلے دا کیتا ہے، نہ رمضان دا کیتا ہے، نہ عشرہ رمضان آخر دا کیتا ہے۔ انہیں مسجد میری نال خون نال پر دیتی ہے، یہ میرے تو بعد یہ مسلمان اس دین نال کی سلوک کرنگے۔ زہرہ دیتی نے پیو دے زخمی پتھے تے بوسا دے کے فرمایا بابا جی میں میرا نانا آیا سی نا مطمئن ہو کے غدیر چوں، تو مطمئن ہو کے دنیا چھٹ جا، جدو ویر مک گئے میں باہر آ جا۔ میرے عزیزو بڑے بڑے فنکشن ہوندے نے فوج دے تے شہیداں دے وارثاں نوں سدیا جاندا ہے تے شہید دا پیو کھلو کے آندا میں ایک قربان کیتا ہے، پیچھے میرے 3 بیٹے نے، میری کوشش ہے میں 3 پاک فوج شامل کر کے ملک تو قربان کر دیا۔ میں بڑے 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 حوصلے والے بندے ویکھے نے پر انہاں جدوں قربانی دی گل کیتی ہے، پتراں دی قربانی دی گل کیتی میں نہیں کوئی حوصلے والا آدھا ویکھیا، میرے پتر بھی اس ملک تو قربان، میری تیاں بھی اس ملک تو قربان۔ علی اور ناصر اعظم ہے جدے پتر بھی دین تو قربان ہوئے، جدیاں تیاں بھی دین تو قربان ہوئی ہیں۔ میرے عزیزو اے دن جڑے جا رہے ہیں استقبال محرم دنے، نال نال غدیر ہے، نال نال استقبال محرم ہے۔ تو استقبال محرم واسطے میں صرف ایک جملہ پڑھ دینا، اس بی بی نو پرسا دیندہ رہنا۔ اگر محرم تو پہلا موقع نہ ملے تو جتھے محرم شروع کرنا سب تو پہلے دن اس بی بی نو پرسا کوشش میں ہوندی ہے کہ اس بی بی نو پرسا دے دیا، کیونکہ چند چڑھن تو بعد اسی رج جانے ہیں۔ 2-3 دن ذاکر تیاری پڑھ دینے امام حسین علیہ السلام، اس تو بعد پھر کربلا آمد پڑھ دینے، پھر حضرت حبیب دا خط پڑھ دینے، پھر شہادتاں شروع ہوندیاں نے، کدی کسے شہید دی تیاری کسے دی شہادت، حضرت عباس علیہ السلام دا علم، حضرت علی اکبر دا تابوت، حضرت قاسم دا سہرا، اس طرح کر کے حضرت علی اصغر دا چورا، اس طرح کر کے وہ ترتیب ایسی محرم دی بنی ہے۔ میں سوچنا کدھر وہ بی بی رہ نہ جائے جڑی سارے تو پہلا ہو جڑی وہ دی بارگاہ بھی پرسا ضرور دینا چاہیے۔ اے او بی بی ایک شوہر 6 بیٹے تے 2 بیٹیاں، پھر آکھاں ایک شوہر 6 بیٹے 7 تے 2 بیٹیاں 9، انہاں 9 قربانیاں تو بہتا رقیہ چادر نو روندی رہی۔ شام غریباں پرسے واسطے آ گیا، شام غریباں بچے لاشاں کو چپ کر کے بیٹھے، نرم مصائب کوئی نہیں، جڑے بندے اندر سخت مصائب پڑے، نرم مصائب مصیبت علی دی تھی تے آئی ہوئی تے وہ نرم ہو گئی۔ میں ہمیشہ کبرا گزارش کرتی کہ جنیاں مصیبتاں آلیت ہارتے آئیں ہیں انہاں وچ مزید شدت پیدا کرن دی لوڑ نہیں۔ ادھا یہ مطلب ہے کہ گل مصائب کی پرانی ہو گئی ہے تو انہوں نمی کرنے واسطے بندہ نال 2 کڑوں نال ہے، جڑا ظلم ہو چکا ہے انہوں بیان کیتا جائے، مزید وچ اضافے نہ کیتے جائیں۔ بی بی نو ماریا نے بڑا، وہ دی تفصیلات پڑھ دیا بندے بہت دور تک چلے جاندے ہیں۔ ساڑھے قیامت تک رون واسطے ایک کو گل کافی ہے کہ یزید اشارہ کر کے پوچھے آئینہ بچو علی دی بیٹی کہہ رہی ہے۔ مصائب نرم کوئی نہیں،
شام غریباں بچے لاشاں کو چپ کر کے بیٹھے کیویں تساں سنیا لاشاں کو بچے چپ کر کے بیٹھے اچھا جتھے سارا دن قتل ہوئے ہونے شام کو اتھے اگ لگ جائے کچھ بچے اگ بچے نظر ہو جائیں کچھ لبن ہی نہ باقی چپ کر کے بیٹھے نہیں نا تو چپ کر کے بیٹھے سن میں حیران سا یہ چپ کے میں بیٹھے سن لاشاں کو بڑیاں خیمیاں کو ایک جملہ پڑھیا اس بعد میں مطمئن ہویا وہ محقق نے لکھے ممکن تو نہیں کہ جہاں سارا دن ویرانی پھیلائی جائے رات کو وہاں بچے چپ ہو جائیں وہ فرماندے نے لیکن اصل بات یہ ہے کہ عباس کے بعد بچوں نے رونا چھوڑ دیا روندا ہوئے جن امید ہوئے ساڑی آواز دے کسے آ جانا اس چپ وچ بی بی پاک پیرا پہ دے سن اس چپ وچوں ایک بی بی دا وین آیا حالو میں اجڑ گئی یہ وین سی بی بی رقیہ دی حضرت زینب نے تلوار رکھی تو پہن دے گل چ باواں پائی فرمایا میرے گل چ باواں پا کے رولا ایتھے کسے نہیں آنا بی بی تسی اس قدر میرا احساس اس ویلے کر دیو فرمایا مینوں تیری ہائے کھا گئی تو میرے پیو دی تھی ہے تیری ہائے نکلی ہے میں آنو محمد نو بھول گئی ہوں تیری ہائے دی وجہ میرے دو گئے نے تیرے 6 آباد رہو میں سب تو پہلا تو اجڑی ہے میرا گلہ کر کے دس شوہر نامدار پردیس گلیاں چلولدا رہا وہ یاد آیا نہیں فرمایا جڑے کوفے دا دریا تے قتل ہوئے وہ یاد فرمایا نہیں جڑے شام غریباں گھوڑیاں دے سما تھلے آئے فرمایا نہیں تے جڑے شام تو بعد لبے ہی نہیں وہ یاد آئے نہیں فرمایا نہیں جدو نہیں آکھیا نا بی بی فرماتی ہے رقیہ میرے لو ایک باری ہوئے تھوڑے تھوڑے اندھیرے میں جدو پہننے پہنے لو ویکھیا نا تے بی بی فرماندے نے منہ نال بول کے دس جدو 6ویں پتر تے شوہر یاد نہیں آیا تے تیری ایڈی ہائے کیوں نکلی ہے او سکیا مینوں تیری عزت دی قسم مینوں شام دی تھی نہیں لبدی آتکا بنت مسلم شام دی میرے کول کوئی نہیں میں بتھیرا برداشت کیتا ہے رات شور تو بعد آئی سی جدو حیدر دیاں بیٹیاں حضرت آتکا نو تلاش کرن ٹریاں نے اگے کے فضا ریت چھڑن لگا اگے کے فضا بہ کے ریت چھت مار دی سی پیچھے پیچھے علی دیاں بیٹیاں سن ایک جگہ تھوڑا جا بلند ٹیلا آیا چھوٹا جا وچ ہاتھ کر کے لاش محسوس کر کے حضرت فضا نے آکھیا علی دیاں تیاں اونچی نہ رویا جی آتکا لب گئی ریت ہٹا کے منہ تو میں دیکھیا بی بی ستی ہے جڑی یہ ہو جائے زبردست ماحول وچ بچہ سو جائے انہوں تھوڑا جا سو لینا چاہیے جے ساڈے چوں بھی کوئی آرام پیا کردا ہے اللہ تیرا شکر ہے میری بی بی نو نیند آ گئی ہے جدوں آکھے نا ستے نے بی بی آتکا اودوں دوالے حیدر دیاں تیاں بیٹھیاں جویں جنازے دے دوالے بیبیاں بیندیاں سرانے والے پاسے بیٹھ کے ماں نے اپنے ہاتھ نال جدوں ریت ہٹائی ہے نا حضرت آتکا دے منہ مبارک تو تے غور نال ویکھ کے فرماندے نے اماں کی پیاندی سا میری تھی ستی ہائے کدی آئیے میرے تک میں چھڑن لگا فرمایا رات بھی ہے میں ضعیفہ بھی ہاں روندیاں اکھاں چ دسدا بھی تھوڑا ہے مینوں لگا سی جویں ستے نے بی بی فرمایا نہیں اماں میری تھی ستی نہیں انا للہ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ بی بی تانوں کیویں پتہ لگا آخری جملہ بی بی فرمایا تو میری دھی دیاں بند اکھاں ویکھیاں نے کوڑیاں دے سما دے نشان نہیں ویکھے میری اونج ٹر گئی جویں قاسم دنیا تو گیا دعا ہتھاں تے تھی مدینے المو کر کے بی بی رقیہ فرمایا یا رسول اللہ راضی رہا جی ساڈے پتر بھی تیرے دین تو قربان ساڈیاں تیاں بھی تیرے واہ آخر دعوانا